الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو اس دنیا میں لانے کا، اس دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کی اور اس زندگی گزارنے کی جو رہنمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے انسان کو عطا کی۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، جب جب میرے پاس سے، میری طرف سے ہدایت تم تک پہنچے گی، جو کہ پہنچتی رہے گی، تو جو شخص اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو قیامت کے دن نہ تو اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا فلا یضل ولا یشقى، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا یہ سلسلہ لوگوں میں جاری فرمایا، اور اس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، اور ان انبیاء پر، رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اس وحی کو نازل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اس وحی کی روشنی میں، ان ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں، اور
ان ہدایات میں جو سب سے اہم ہدایت تھی، جو سب سے اہم رہنمائی تھی، وہ یہ تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں، یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں۔ یہ اس وحی کا بنیادی مقصد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی قرآن اور سنت کی صورت میں، وہ بہت ہی واضح اور روشن ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی اشکال اور کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اور یہ ایسی وحی ہے جو اتنا عرصہ قبل نازل ہونے کے باوجود ہر زمانے میں، ہر جگہ پر اور ہر طبقے کے لیے قابل عمل ہے۔ یہ وحی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو جس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بھیجی ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز ایسی ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے مطابق، یعنی انسان کی جو خیر خواہی ہو سکتی ہے، انسان کی جتنی بھی خیر خواہی ہو سکتی ہے، نصیحت ہو سکتی ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو اتارا۔ اور یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ وحی بالکل اللہ تعالیٰ نے بہت روشن اور واضح الفاظ میں، واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب مبین کہا، کتاب مبین یعنی واضح اور روشن کتاب، کتاب منیرہ، یعنی کہ یہ روشن کرنے والی کتاب ہے، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے اس میں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہدایت نہ ہو تو لوگ اندھیرے میں ہیں۔ انسان کو کسی راستے پر چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں چونکہ ایک راستہ طے کر رہا ہے، ایک سفر طے کر رہا ہے، اور وہ سفر اس کا جنت کی طرف ہے، تو اس راستے کے لیے انسان کو جس روشنی کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ کیونکہ اگر یہ وحی کی روشنی نہ ہو تو انسان راستہ بھٹک جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، کہ اے لوگو کہ میں تمہیں جس راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس ہدایت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دین اسلام کا خلاصہ پیش کیا اور یہ لوگوں پر واضح کیا کہ یہ دین اسلام، یہ جو ہدایت ہے، یہ جو وحی ہے، یہ تمہارے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کارآمد ہے، اور اسی پر لوگ عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، کہ میں تمہیں ایک سفید اور روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس راستے میں جو رات ہے وہ بھی دن کی مانند ہے، یعنی راتیں بھی اس راستے کی روشن ہے، یعنی اگر رات بھی ہو جائے تو اس کی رہنمائی ختم نہیں ہوگی، یہ رات کے ٹائم بھی آپ کو رہنمائی دے گی اور دن کے ٹائم بھی رہنمائی دے گی، یعنی حالات جیسے بھی ہوں، انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہو
کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس شریعت میں اور اس وحی میں انسان کی رہنمائی موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ شریعت اتنی واضح اور روشن ہے اور اتنی کھلی ہے، تو ایک بڑی تعداد یا اتنی بڑی تعداد گمراہ کیسے ہوتی ہے؟ یعنی یہ شریعت، جیسا کہ ہم نے اس شریعت کی جو وحی کی جو صفات ہے، اگر اس پر انسان غور کرے تو یہ بالکل آسان ہے، یعنی ہر طبقے کے لیے قابل عمل ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا کر نازل کیا ہے، آسان کر دیا ہے لوگوں کے لیے، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یعنی یہ شریعت آسان بھی ہے اور یہ شریعت ہر طبقے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر شخص کے لیے نبی ہے۔ دنیا کے ہر شخص، کوئی شخص ایسا نہیں ہے قیامت تک آنے والے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے لیے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی و رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ جو گمراہی ہے، یہ لوگوں میں کیوں پھیلتی ہے؟ یا لوگ اتنی واضح تعلیمات کے باوجود بھی غلط راستوں پر کیوں چل پڑتے ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس کے بہت سے اسباب ہیں جن کا ذکر قرآن اور سنت میں ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہدایت اور گمراہی، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہدایت اور گمراہی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہدایت پر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے حکم سے ہدایت پر ہے، اور اگر کوئی شخص گمراہ ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کو گمراہ رکھنے میں، اس کو گمراہ کرنے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی، اس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ کسی کو ہدایت یا ہدایت توفیق دے سکے۔ کسی گمراہ شخص کو ہدایت دینا یہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اپنے بہت سے قریبی لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکے۔ انبیاء کے بارے میں اگر قرآن میں مطالعہ کریں آپ، بعض نبی ایسے ہیں جن کا بیٹا ایمان نہیں لایا، بعض نبی ایسے ہیں جن کی بیوی ایمان نہیں لائی، بعض نبی ایسے ہیں جن کے والد ایمان نہیں لائے۔ تو اگر ہدایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی، بہت کوششیں بھی کی آپ نے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کو ہدایت دے نہیں سکے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو پسند کریں، جس کو چاہیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی، یہ بات مسلم ہے، اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے کہ ہدایت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، عدل کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نام بھی ہے العدل۔ العدل اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود عدل بھی ہے اور عدل کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا۔ انی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے بندوں سے، اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے دیا، یعنی اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ نے ظلم حرام کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ تیسری بات جو کہ طے ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے۔ الحکیم، حکیم کا معنی ہے حکمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ حکمت سے متصف ہے۔ حکمت یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اور ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ لیکن یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی حکمتیں ہیں اس کا علم انسان کو ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات دوبارہ سنیں، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں، ہر حکم میں، ہر تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم بے مقصد نہیں دیا۔ الحکیم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں بھی حکیم ہے اور اپنے امر میں بھی حکیم ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں بھی حکیم ہے، یعنی مخلوق کو پیدا کرنے میں حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات جاری کیے ہیں، لوگوں کو جس چیز کا بھی حکم دیا ہے یا جس چیز سے بھی منع کیا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہو یا اپنے رسول کے ذریعے سے احادیث میں منع کیا ہو، ان تمام کاموں میں، ان تمام احکامات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کوئی نہ کوئی پوشیدہ ہے۔ لیکن اس حکمت کو جاننا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کے ہر حکم اور ہر نہیں، ہر منع کردہ کام کی حکمت پتہ ہو آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فلاں کام کا جو حکم دیا ہے اس میں یہ حکمت ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ فلاں کام سے روکا ہے اس میں یہ حکمت ہے۔ اس کا جاننا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی اگر کسی کو کسی حکم کی حکمت پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے ہمیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس حکم پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ اس حکم پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے جس کی حکمت آپ کو پتہ چل جائے۔ اس بات پر میں زور اس وجہ سے ڈال رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ اکثر ایک اعتراضاً پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فلاں کام کا حکم کیوں دیا ہے، اسلام میں یہ تعلیم کیوں ہے اور وہ تعلیم کیوں ہے، اسلام اس چیز سے منع کیوں کرتا ہے اور اس چیز سے منع کیوں کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے جاننا اس کا ضروری نہیں ہے، کیونکہ انسان بندہ ہے،
اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، العبد. اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آقا کا، مالک کا جو حکم آئے گا اس پر فوراً عمل کرنا ہے، اس پر فوراً عمل کرنا ہے. یہ اطاعت گزاری کی پہلی شرط ہے. انقیاد یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جانا فوراً. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ابلیس کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. یہ حکم فرشتوں کے لیے بھی تھا. فرشتوں نے کوئی سوال نہیں کیا، فوراً سجدے میں چلے گئے. وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ٹھہرے. فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیوں برگزیدہ کیوں ہے وہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے. شیطان نے اعتراض کر دیا. شیطان نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور طرح طرح کے فلسفے اس نے پیش کیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو بس کر لینا تھا. یہ اعتراض کیوں کیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، اس میں کیا حکمت ہے، اور فلاں کیا ہے اور فلاں کیا ہے؟ یہ آپ پوچھنے کے مجاز نہیں ہے. کیوں مجاز نہیں ہے؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں. آپ آقا نہیں ہیں، آپ مالک نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں. تو بندے کا تقاضا کیا ہے؟ بندے کا تقاضا یہ، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ حکم کیا ہے، کیا حکم ہے. آقا سے یہ پوچھتا ہے کہ آقا مجھے حکم دیجیے، بس جیسا بھی حکم ہوگا میں عمل کروں. یہ بندگی ہے. شیطان جو تھا یا ابلیس، وہ اس بندگی سے باہر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ حکمت سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اور ہر حکم میں حکمت ہے. تو یہ بات، تین باتیں ہماری طے ہو گئی. پہلی بات یہ طے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اور گمراہی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. دوسری بات یہ طے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے. اور تیسری بات یہ طے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، حکمت سے متصف ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور اس کی حکمت کو جاننا یا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. پتہ چل جائے تو الگ بات ہے، لیکن پتہ کرنا ضروری نہیں ہے. جب یہ تین باتیں طے ہو گئی، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو گمراہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر کے ظلم نہیں کیا. یہ نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اگر گمراہ کیا ہے تو اس کو گمراہ کرنے میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یہ مقصود ہے، یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو گمراہ کیا ہے، ہدایت نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کو گمراہ کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. وہ حکمت ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو وہ بلا وجہ گمراہ نہیں ہوتا. اس کی گمراہی جو ہے اس میں اس کا اپنا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اسباب ہوتے ہیں جو اس نے اختیار کیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہی اس کا مقدر بنتی ہے. اچھا، ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ ہدایت جو ہے، ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انعام اور فضل ہے اور نعمت ہے.
اور نعمت اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل کہلاتا ہے، ظلم نہیں کہلاتا۔ نعمت، کوئی بھی نعمت ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت نہ دے، کوئی فضل نہ دے، تو یہ فضل نہ دینا یہ ظلم نہیں بلکہ عدل کہلاتا ہے۔ صحیح، نعمت سے محروم رکھنا یہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو ہدایت چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے اور ایک تحفہ ہے، اور تحفہ اگر آپ کسی کو نہ دیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اس بندے پر ظلم کیا۔ ظلم تب ہوگا کہ جب آپ اس کا حق چھین لیں۔ آپ اگر کسی شخص کا حق چھینیں گے تب ظلم ہے، لیکن اگر آپ کسی کو تحفہ نہیں دے رہے تو یہ ظلم کسی بھی ڈکشنری میں نہیں کہا جائے گا۔ کسی کو تحفہ نہ دینا یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ کسی کا کوئی حق تھا وہ آپ نے اس سے چھین لیا، یہ ظلم ہے۔ تو ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پر رکھنی ہے، کس جگہ پر اور کس دل میں اللہ تعالیٰ ہدایت کو اتارتا ہے۔ ہدایت کا اصل میں جو ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہدایت انسان کے دل میں اترتی ہے اور دل سے پھر انسان کے باقی اعضاء اور جوارح میں وہ ہدایت ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ہدایت کا ڈائریکٹ تعلق انسان کے دل سے ہے۔ دل اگر انسان کا صحیح ہو اور درست ہو اور اس کے اندر بری صفات نہ ہو تو وہ ہدایت اس کے قریب آ جاتی ہے یا وہ ہدایت کا مستحق بن جاتا ہے۔ گمراہی کے بہت سارے اسباب جو بندہ اختیار کرتا ہے، وہ بہت سے اسباب ہیں۔ ان میں سے ہم چند ایک کا ذکر کریں گے، وقت چونکہ کم ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ لوگوں کے گمراہ ہونے کی، بہت بڑا سبب، وہ ہے علم سے دوری، یا دوسرے الفاظ میں جہالت۔ علم حاصل نہ کرنا، علم سے دور رہنا، اور دنیا کے اندر بہت زیادہ مشغول رہنا، یعنی دین کے قریب نہ آنا، علم کو نہ سیکھنا، یہ بھی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کی وحی، جو اللہ تعالیٰ نے روشنی، اس کو روشنی کہا ہے، جس قدر اس روشنی سے دور ہوتا جائے گا وہ اس قدر اندھیرے میں جاتا جائے گا۔ اسی لیے علم کو روشنی کہا جاتا ہے اور جہالت کو اندھیرا کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم انسان کو راستہ دکھاتا ہے، علم انسان کو راستہ فراہم کرتا ہے، اور جو علم سے دور ہوتا جائے گا، علم نہیں سیکھے گا، علم کے پاس نہیں آئے گا، علم والوں کے پاس نہیں آئے گا، وہ اس قدر اندھیرے کی طرف جاتا جائے گا، اور جب اندھیرے میں جائے گا تو شیطان جو ہے وہ اس کو اچک لے گا۔ تو علم سے دوری ایک بہت بڑی وجہ ہے لوگوں کے گمراہ ہونے کی۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم اگر ہم حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے، تو فوراً یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہر شخص کو کیا عالم بن جانا چاہیے، کہ دنیا کا ہر شخص جو ہے وہ عالم بن جائے؟ یہ مطلب ہے اس بات کا؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ علم وہ ہوتا ہے، علم کا ایک حصہ وہ ہے جس کا سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، جس کو فرض عین کہتے ہیں۔ علم کا کچھ حصہ ایسا ہے جس کا سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ ضروری علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ کوتاہ ہے، وہ کوتاہی کے اندر مبتلا ہے۔ تو جو علم انسان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے وہ ہر شخص کو حاصل کرنا ضروری ہے، کوئی شخص اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔
تو علم حاصل کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص بڑا عالم بن جائے، بلکہ علم والوں کے ساتھ انسان منسلک ہو جائے اور علم کے ساتھ جڑ جائے۔ علم وقتاً فوقتاً انسان اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے، کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ آج اگر کوئی بات سیکھتا ہے کل بھول جاتا ہے، تو وہ دوبارہ سیکھ لے اس چیز کو۔ جب تک وہ انسان علم کے ساتھ جڑا رہے گا تب تک وہ باتیں اور تعلیمات اس کی یاد رہیں گی، اور جیسے جیسے انسان علم والوں کے پاس یا علم کے ساتھ اپنا تعلق اور ناطہ بالکل توڑ لے گا تو وہ آہستہ آہستہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ انسان، بہت سے لوگ نماز کا طریقہ بھی بھول جاتے ہیں، وضو کا طریقہ بھی بھول جاتا ہے، سورہ فاتحہ بھول جاتا ہے۔ کیوں بھول گئے یہ سب کچھ؟ کیونکہ کوئی تعلق رکھا ہی نہیں، علم سے کوئی سروکار ہی نہیں، کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے گمراہی، اس کا میں نے ذکر کیا۔ تو گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ وہ علم کا نہ حاصل کرنا ہے، علم سے دور رہنا، اعراض کرنا اس سے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسری جو ایک وجہ ہے اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہی ہے، وہ یہ ہے کہ علم کا غلط لوگوں سے سیکھنا۔ کچھ لوگوں کو علم کا شوق ہوتا ہے، علم کا شوق ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی سیکھنا نہیں چاہتے، یہ بھی گمراہی کا سبب ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے اندر سیکھنے کی تڑپ ہے یا وہ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن غلط لوگوں کے ہاتھوں چڑھ گئے، یا غلط لوگوں سے علم سیکھنے لگ چکے ہیں، یا غلط مصدر سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی جو علم کا مصدر نہیں ہے، جہاں سے علم نہیں سیکھنا تھا وہاں سے وہ علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں بالخصوص آج کے دور میں یہ بہت عام ہے۔ لوگ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی چھان پھٹک کے سن رہے ہیں، ہر کسی کو سن رہے ہیں۔ دین کا لبادہ جس نے بھی اوڑھ لیا، ذرا سی بھی کوئی دین کی باتیں کرنے لگ جائے تو فوراً جو ہے نا اس کو سننے لگ جائیں گے، اور یہ ان کے پاس یہ معیار ہے کہ وہ دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہر کسی کو سننے سے لوگ جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے، کیونکہ لوگوں کو تمیز نہیں ہے، اس بات کا مکمل ادراک نہیں ہے کہ کون شخص ایسا ہے جو صحیح علم بیان کر رہا ہے، صحیح دین آپ کو بیان کر رہا ہے، اور کون شخص آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ عام طور پر لوگ متاثر کس چیز سے ہوتے ہیں؟ لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ یہ تو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے ہمیں، یہ تو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ تو کتابوں کے حوالے بھی دیتا ہے، اور فلاں اور فلاں۔ یہ بات جان رکھیں، یہ بات ایک اصول یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتابوں کے حوالے دینا یا آیت پڑھ دینا یا حدیث پڑھ دینا، اس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل اعتبار اس چیز کا ہے کہ اس نے اس آیت کا جو مطلب اور مفہوم بیان کیا ہے وہ درست بیان کیا ہے یا غلط بیان کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ نہیں ہے کہ اس نے آیت پڑھ دی یا حدیث پڑھ دی یا کسی کتاب کا حوالہ دے دیا۔ حوالہ دینا کون سا مشکل کام ہے؟ بالخصوص آج کے دور میں کسی چیز کا حوالہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لہذا کسی کے حوالوں سے، کسی کی قرآنی آیت پڑھنے سے یا کسی کی حدیث پڑھ دینے سے یا حدیث کا نمبر بتا دینے سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصول یہ ہے، دنیا میں کوئی بھی گمراہ شخص ہو، دنیا میں بڑے سے بڑا گمراہ شخص یا بڑے سے بڑا گمراہ فرقہ، اس کے پاس کچھ نہ کچھ حق ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پرسنٹ
لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہر کسی کو سنتے ہیں اور اچھی باتیں لے لیتے ہیں اور غلط باتیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ، کیونکہ دنیا کا کوئی شخص گمراہ ایسا نہیں ہے، کوئی گمراہ شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ حق نہ ہو۔ ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ صحیح باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ وہ صحیح بات کو غلط بات کے ساتھ مکس کر کے آپ کو پیش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 100% غلط بات کرے، ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ یہودی اور نصرانی بھی ایسے نہیں ہیں۔ یہودی اور نصرانی اور قادیانی یا جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی قرآن کی آیت نہیں ہوتی یا ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی؟ ان لوگوں کے پاس بھی کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں اور ملاوٹ کرتے ہیں۔ خالص چیز نہیں دیں گے آپ کو کبھی۔ گمراہ شخص کبھی بھی آپ کو خالص دین نہیں بتائے گا، ہمیشہ باطل کی ملاوٹ کر کے بتائے گا۔ اور یہ جو باطل کی ملاوٹ ہے، یہ عامت الناس نہیں پہچان سکتی۔ اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہم اس ملاوٹ کو نہیں پہچان سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص دودھ بیچتا ہے اور اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، ملاوٹ کے ساتھ چیز بیچتا ہے، کوئی بھی چیز، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سے خالص دودھ تو لے لیتا ہوں، ملاوٹ چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ جب اس بندے کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ یہ وہ ملاوٹ والا دودھ دیتا ہے، تو وہ آپ ملاوٹ سمیت ہی لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ میں نے خالص چیز لے لی اور ملاوٹ چھوڑ دی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ہمیشہ ان لوگوں سے دین کو سیکھیں جو لوگ بالکل خالص دین دیتے ہیں، اور اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں۔ یہ بات تاکیداً سن لیں، اس غلط فہمی سے باہر نکل جائے کہ ہم صحیح باتیں لے لیتے ہیں اور غلط باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ غلط اور صحیح دونوں لیتے ہیں، آپ ماننے کو تیار نہیں ہوتے بس۔ تو یہ گمراہی کا ایک جو بہت دوسری بڑی وجہ ہے، وہ غلط لوگوں کو سننا ہے۔ اور بالخصوص آج کے دور میں لوگ موبائل اور ان چیزوں کے ذریعے سے جو ویڈیو سامنے آ جائے، جو چیز سامنے آ جائے، فوراً کلک کر کے اس کو سنتے ہیں، اور جو بھی بات وہ کر رہا ہے وہ سن رہے ہیں، ان کے کانوں میں جا رہی ہے۔ اور ایک شبہ، وہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات کر رہا ہے، وہ ایک شبہ جب ذہن میں چلا جاتا ہے پھر وہ نکلتا نہیں ہے، پھر وہ لوگوں کے پاس مارے پھر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کا جواب دو، اور اس چیز کا جواب دو، اور اس چیز کا جواب کیا ہے، اور اس چیز کا جواب کیا ہے۔ کیوں جواب تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے اس شخص کو کیوں سنا تھا؟ اب وہ شبہ جب چلا جاتا ہے انسان کے دل میں تو وہ اتنی آسانی سے باہر نہیں نکلتا۔ بہت سی دفعہ کئی سارے دلائل بھی کام نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ وہ بعض دفعہ اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس پر ہم ذکر کریں گے کہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں انہی باتوں پر اکتفا کروں گا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کے بیٹے یوسف کی آنکھ میں انفیکشن ہے، تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، جو لوگ دعا کی درخواست کر سکے یا نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، چاہے اسپتالوں میں ہیں، چاہے گھروں میں ہیں، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ تمام کو مکمل صحتیاب کر دیں۔ اور جو لوگ حاجت مند ہیں
کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات اور نیک خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونسألك وندعوك دعاء الخاضع الذليل، دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عبرته۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔